دیکھیں اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے وہ ہے واجب، اور اس کے بعد آتا ہے سنت موقدہ علی الکفایہ، اور پھر نفل اعتکاف۔ اس میں جو واجب اعتکاف ہے یہ وہ اعتکاف ہے جس میں نظر مانی جاتی ہے یا منت مانی جاتی ہے، اور شرعی منتیں یہی ہیں کہ روزے رکھے جائیں، اعتکاف کیے جائیں، نوافل پڑھے جائیں، یا پھر اکثر لوگ دھاگے باندھتے ہیں یا دیگر عجیب و غریب قسم کی ہم پالتے ہیں نظر و نیاز کی چیزیں۔ اور اسی طرح جو دوسرا اعتکاف ہے وہ ہے ہمارا سنت موقدہ علی الکفایہ۔ اس کو سنت موقدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور علی الکفایہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پورے محلے میں سے، پورے علاقے میں سے کسی ایک یا 2 لوگوں کا یہ بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر بیٹھیں گے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر نہیں بیٹھے گا، کوئی ایک بھی نہیں بیٹھے گا، تو پھر یہ گناہ بھی ہوگا۔ اسی طرح جو تیسرا اعتکاف ہے وہ ہے نفل اعتکاف، اور نفل اعتکاف وہ ہے کہ جس طرح اگر کوئی شخص مسجد میں انٹر ہوتا ہے تو داخل ہوتے ساتھ ہی وہ نیت کر سکتا ہے، یا پھر جیسے ہماری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے، ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اعتکاف نہیں بیٹھ پاتی، تو ان کے لیے یہ بڑا اچھا آپشن ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح سحری تک، فجر کی نماز تک اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ تو جب بھی نیت کریں گے تو وہ وقت جو ہے وہ ان کا اعتکاف میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا، یا پھر جب بھی کوئی نفلی عبادت کر رہے ہوں تو اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے خواتین کے لیے بالخصوص۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید آیت نمبر 126 سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ اللہ رب العزت کا گھر صاف کیجئے۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو طواف کرتے ہیں، وہ لوگ جو اعتکاف کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کی یہ جو روایت ہے یہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ ہم دیکھیں کہ پچھلے جو اسلاف ہمارے گزرے، انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے، ان کی حیات مبارکہ میں بھی، یعنی یہ جو ایک تربیتی نشست اسے ہم کہتے ہیں، ایک تربیتی پہلو ہے کہ اعتکاف سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ لوگ بھی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی ویسے اگر کرتے ہوئے دیکھیں تو حج ایک بڑی ایک مشقت والی عبادت ہے، عمرہ بھی ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ اعتکاف بیٹھنا اتنا پسندیدہ عمل اس کو لگتا ہے کہ اللہ رب العزت جو بندہ اس کی یاد کے لیے بیٹھتا ہے، اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔